إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق دین کے اندر غلو یہ منع ہے۔ غلو کا منع ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی ایک حد رکھی ہے، اس حد سے آگے بڑھ جانا یہ غلو ہے۔ غلا یغلو غلوًا، عقیدے کے اندر غلو ہو یا عمل کے اندر غلو ہو یہ منع ہے۔ اہل کتاب خاص طور پہ نصارہ ان میں غلو پایا جاتا تھا، بہت غلو کرتے تھے یہ۔ انہی کو خطاب ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے ذمے حق ہی کہو، اللہ کے ذمے حق ہی لگاؤ۔ اللہ کے ذمے کوئی ایسی بات نہ لگا دو، اللہ کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت نہ کر دو جو اللہ نے کہی ہی نہیں ہے، کیونکہ جو غلو کرتا ہے نا وہ دین
اپنی طرف سے وضع کرتا ہے، دین جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پر وہ اضافہ کرتا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، خود دین وضع کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف کوئی کر دے یا اللہ کے پیغمبر کی طرف کر دے، یہ غلو ہے اور اللہ پر کذب بیانی ہے، اللہ پر افتراء ہے یہ، کیونکہ اللہ نے وہ دین وضع کیا ہی نہیں، اللہ نے اسے دین قرار ہی نہیں دیا۔ جو اپنی طرف سے دین وضع کر کے خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دے اور لوگوں کو ابھارے، رغبت دلائے، یہ غلو ہے۔ بدعات جتنی بھی ہیں نا، جتنی بدعتیں ہیں دنیا کے اندر، یہ غلو کے اندر آ جاتی ہیں، اعتقادی بدعت ہو یا عملی بدعت ہو، یہ دین پر اضافہ یہ غلو ہی ہے۔ نصارہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام وہ الہ ہیں، الہ، یہ غلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بشر بنایا تھا، بشر، انسان، اور ابن آدم سے ان کا تعلق ہے، آدم کی اولاد میں سے ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، وہ بشریت سے نکال کر انہیں الوہیت کا لبادہ اڑا دیا نصارہ نے، اور ابنیت مسیح والا عقیدہ بشریت مسیح کی جگہ پر، یہ ہے غلو، اور انہیں منع کیا گیا لا تغلو فی دینکم، کہ اپنے دین کے اندر حد سے تجاوز نہ کرو، غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے ذمے حق بات ہی لگاؤ، اللہ پر حق بات ہی کہو۔ یہ ان کی گمراہی کا سبب بن گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کفری عقیدہ قرار دیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے، الہ، الوہیت مسیح کے وہ قائل تھے، یہ کافر ہو گئے۔ یہ تثلیث والا بھی ان کا عقیدہ ہے، اقانیم ثلاثہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافر ہی قرار دیا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً وہ لوگ بھی کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے۔ یہ ان کا غلو تھا، غلو تو ان میں بہت زیادہ تھا، بہت سارے احکامات کے اندر، لیکن جو سب سے بڑا غلو تھا ان کا وہ یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا تھا۔ ان کا مرتبہ مقام جو اللہ نے انہیں دیا تھا نا، اس مرتبے سے بڑھا دیا تھا، تم مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا، میرے بارے میں غلو نہ کرنا۔ فرمایا انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ عقیدہ بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں، عبدیت اور رسالت، عبدیت اور رسالت،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ کی کوئی صفت جو ہے نا، جو اللہ کی صفات مختصہ میں سے کوئی بھی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی نہیں جاتی، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھی، اور نہ ہی کسی اور نبی اور پیغمبر کے اندر اللہ کی کوئی صفت پائی جاتی ہے۔ دیکھیں آپ، صفت مشیت ہے، جو چاہنا کر لینا، جو چاہنا کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ جس چیز کا بھی ارادہ کرے نا وہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ اسی کی صفت ہے۔ یہ کون سا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اسی کی صفت ہے؟ یہ اس کے شروع میں جو انما آیا ہے نا، انما، یہ کلمہ حصر ہے۔ نحویوں کے نزدیک اور بلاغیوں کے نزدیک اسے کلمہ قصر کہتے ہیں، قصر، یعنی ایک صفت کو کسی صفت کو کسی موصوف کے ساتھ خاص کرنے کے لیے کہ یہ صفت صرف اسی میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے یہاں اللہ تعالی نے یہ کلمہ انما داخل کیا، انما امرہ، یہ معاملہ صرف اسی کا ہی ہے، یہ صرف اسی کا ہی معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اذا اراد شیئا، جب بھی کوئی کسی شے کا وہ ارادہ کرے تو اسے کن کہے تو وہ ہو جائے۔ یعنی اپنا ارادہ، وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ کا ارادہ جو ہو جائے نا، کونی ارادہ، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ اگر کسی کو کوئی نعمت دینے کا ارادہ کر لے نا، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کے روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ روک دے، کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے وہ دے نہیں سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی غنا والے کو اس کا غنا تیرے نزدیک نفع نہیں دے سکتا۔ کسی کا غنی ہونا اسے بچا نہیں سکتا کہ کوئی بہت امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے اپنی بادشاہی کے زور پر، اپنے مال کے زور پر، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اللہ بہت با کمال ہے۔ اس صفت کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ صفت مشیت، بلکہ بندے کی بھی مشیت ہوتی ہے، انسان کی مشیت ہوتی ہے، انبیاء کی مشیت بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے نا، یہ حاوی ہے، غالب ہے، وہ سابق ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، کہ اللہ چاہے، اللہ کی مشیت ہو، پھر بندے کی مشیت جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کی مشیت جو ہے نا پوری نہیں ہو سکتی، چاہے جتنا مرضی چاہے، اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو، کسی کی مشیت جو ہے نا وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کی مشیت بھی اللہ کی مشیت کے برابر نہیں ہے، بلکہ اس کے ماتحت ہے، نیچے ہے، ماتحت، تابع ہے، اس کے برابر نہیں۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ اس بارے میں دلائل واضح بھی موجود ہیں۔ یہ
قطیلہ بنت سیفی جو ہینا قبیلے کی ایک عورت ہے، قطیلہ بنت سیفی، یہ جو ہینا قبیلے کی ایک عورت ہے، اس نے بیان کیا ہے ان حبرم جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک یہودی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودیوں کا عالم تھا، یہودیوں کا عالم آیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا انکم تشرکون، کہ بے شک تم شریک ٹھہراتے ہو، تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، تم کہتے ہو ما شاء اللہ و شئت، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ساتھی جو ہے نا، آپ کے ساتھی وہ یہ کلمہ منہ سے کہہ دیتے ہیں ما شاء اللہ و ما شئت، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، جو اللہ چاہے اس طرح ہو جاتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں والکعبہ، کعبہ کی قسم، کعبہ کی قسم، تم یہ کہتے ہو کہ آپ کے ساتھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ کعبہ کی قسم، کعبہ مخلوق ہے نا، اسی کو اس نے یہ شرک کہا تھا کہ تم شریک ٹھہراتے ہو، کہ کعبہ کی قسم کھا لیتے ہو، کعبہ کی قسم، چونکہ کعبہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، تو مخلوق کی قسم اٹھا لیتے ہو تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا قولوا ما شاء اللہ ثم شئت، کہ تم یہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں، اللہ کی مشیت مقدم ہے، اللہ کی مشیت وہ پہلے ہے، پہلے، ثم شئت پھر جو آپ چاہیں۔ یہ واو اور ثم میں فرق ہے، قواعد عربیہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، نحو کی گرامر کی کتابوں کے اندر، کہ واو یہ مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، یعنی دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے، دو چیزوں کو جمع کرنے کے لیے، یعنی برابر برابر، برابر برابر۔ جس طرح کوئی کہے جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، برابر ہے ان کا آنا، یہ نہیں کہ کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، یہ برابری ہے۔ اور ثم یہ آتا ہے ترتیب کے لیے، مہلت ہوتی ہے اس کے اندر، ترتیب ہوتی ہے۔ مثلا کوئی کہے جاءنی زید ثم عمر، کہ میرے پاس زید آیا پھر عمر آیا، اس میں ایک تو ترتیب ہے، ترتیب کہ پہلے زید آیا ہے بعد میں عمر آیا ہے، اور درمیان میں کچھ وقفہ بھی ہے، یہ فوراً نہیں ہے کہ فوراً، اور فا ہوتی ہے، ترتیب اس میں بھی ہوتی ہے لیکن اس میں یہ وقفہ نہیں ہوتا، جاءنی زید فعمر، کہ میرے پاس زید آیا بس عمر، یعنی ساتھ ہی عمر، کہ کوئی درمیان میں وقفہ نہیں ہے، یہ تینوں کے درمیان فرق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو ما شاء اللہ ثم شئت، کہ جو اللہ چاہے پھر آپ، پھر آپ، دیکھو نا اس میں ایک ترتیب ہو گئی ہے، پہلے اللہ کی مشیت ہے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت، اور وقفہ بھی ہے، مہلت بھی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اسی طرح دنیا کے تمام لوگوں کی مشیت وہ بھی اللہ کی مشیت کے برابر نہیں ہے، تابع پہلے اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کی مشیت وہ غالب ہوتی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہو جائے کہ کسی کو ہدایت دینی ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا،
چاہے دوسروں کی مشیت ہو نہ کہ یہ ہدایت والا نہ ہو، اللہ کی مشیت ہو جائے کہ اس کو ہدایت دینی ہے تو ہدایت آ کے ہی رہے گی۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے نا اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا۔ یہ خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے، جمعے کے خطبے کے اندر، ومن یضلل فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ بھی اللہ کی مشیت، اللہ کی مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس طرح کی مشیت کسی کی بھی نہیں ہے، اللہ کی مشیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا وَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کہ تم یہ نہ کہا کرو والکعبہ، کعبہ کی قسم یہ نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم۔ یہودی عالم کی بات درست تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی ہے اور صحابہ کی رہنمائی کر دی ہے، توجہ دلا دی ہے صحابہ کرام کو اس طرف کہ تم یہ کہا کرو۔ یہ مشکل الآثار اور مستدرک حاکم اور سنن کبریٰ بیہقی اور مسند احمد اور نسائی کی حدیث ہے یہ، اور یہ حدیث بہت مختصر ہے، یہ تفصیل کے ساتھ بھی ہے۔ اسی طرح یہ تفصیل اس طرح ہے کہ قتیلہ بنت سیفی جوہنیہ ہی بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ یہودیوں کا ایک عالم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا یا محمد، اے محمد۔ یہودی یا رسول اللہ لفظ نہیں بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ سے کوئی بات کرنی ہوتی نا تو یہ نہیں کہتے تھے اے اللہ کے رسول یا اے اللہ کے نبی، چونکہ وہ آپ کی رسالت اور نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس لیے یا تو وہ آپ کا نام لے لیتے یا محمد کہہ دیتے، یا آپ کی کنیت کے ساتھ پکارتے تھے آپ کو، یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، اے قاسم کے باپ۔ تو ادھر بھی انہوں نے محمد لفظ بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا نعم القوم انتم، تم بہت اچھے لوگ ہو، مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں، مسلمان بہت اچھے لوگ ہیں۔ لولا انکم تشرکون، اگر تمہارے اندر شرک نہ پایا جاتا، اگر تمہارے اندر شرک نہ پایا جاتا تو تم بہت اچھے لوگ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا کہ یہ کیسے، سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ، یعنی مسلمانوں کے اندر تو شرک نہیں ہے۔ اس نے کہا، آپ نے پوچھا وما ذاک، کیا ہے وہ؟ اس نے کہا کہ جب تم قسم اٹھاتے ہو نا تو یہ لفظ بول دیتے ہو والکعبہ، کعبہ کی قسم، جب تم قسم اٹھاتے ہو تو والکعبہ کہہ دیتے ہو کہ کعبہ کی قسم، یہ شرک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقفے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو کوئی بھی قسم اٹھانے والا ہو، من حلف فلیحلف برب الکعبہ، جو بھی کوئی قسم اٹھانے والا ہو تو کعبہ کے رب کی قسم اٹھایا کرے، کعبہ کی قسم نہ اٹھایا کرے۔ آپ نے صحابہ کی رہنمائی فرما دی۔ پھر اس یہودی نے کہا اے محمد نعم القوم انتم، تم بہت اچھے لوگ ہو، لولا انکم تجعلون للہ ندا، اگر تم اللہ کے لیے ند مقرر نہ کرو، اللہ کا شریک نہ بناؤ تو تم بہت اچھے لوگ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ وما ذاک، کیا ہے وہ اللہ کو ند جو بنانا ہے ہمارے اندر کیا ہے؟ اس نے کہا تقولون ما شاء اللہ وشئت، کہ تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی آپ کے ساتھی کہتے ہیں، آپ کی
آپ کے ساتھی کہتے ہیں جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے اس طرح ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہل رسول اللہ شیئن، یعنی کچھ وقفے کے ساتھ ہی صحابہ کرام سے فرمایا انہو قد قال، کہ اس نے یہ بات کہی ہے، یہودی نے یہ بات کہی ہے تمہارے بارے میں، تو دیکھو تم یہ کہا کرو ماشاء اللہ فلیقل ما ثم شئت، یعنی ماشاء اللہ کے ساتھ جو ہے نا ثم شئت لفظ بولا کرو، ثم ما وشئت وما شئت یہ نہ بولا کرو، وما شئت یہ نہ بولا کرو، کیونکہ پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ اس میں برابری ہو جاتی ہے، اللہ کی مشیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت میں برابری ہو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے، سما کے ساتھ فرمایا ہے، سما یعنی جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ یہ طحاوی کی وہ مشکل الآثار اور مسند احمد اور نسائی اور حاکم کی ہے، یہ قدر کچھ تفصیلی روایت ہے۔ تیسری روایت جو ہے نا وہ بھی اسی معنی میں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں طفیل بن سخبرہ رضی اللہ عنہ، طفیل بن سخبرہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخیافی بھائی ہیں، یعنی مادری بھائی، باپ علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن ماں ایک ہی ہے دونوں کی۔ وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب سوئے ہوئے تھے، سوتے سوتے ان کو ایک خواب آ گیا، خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے، یہودیوں کا ایک گروہ تھا، وہاں ان کا گزر ہوا خواب کے اندر، اس نے ان سے کہا من انتم، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، نحن الیہود، ہم یہودی ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا انکم انتم القوم، تم ہو تو اچھے لوگ لیکن تمہارے اندر ایک ایسی خامی پائی جاتی ہے وہ بہت بری ہے، وہ یہ ہے کہ تم یہ بات کہتے رہتے ہو ان عزیرن ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا، عزیر نبی صلی اللہ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ تم کہتے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے آگے سے کہا وَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، تم اچھے لوگ ہو، مسلمان اچھے ہیں، لولا انکم تقولون، اگر تم یہ نہ کہو ما شاء اللہ وشاء محمد، کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے اس طرح ہوتا ہے، یہ تمہارے اندر بھی خامی ہے۔ تو خواب کے اندر ہی ان کا گزر نصارہ کے پاس سے ہوا، یہودیوں سے ہٹ کے وہ نصارہ کے پاس چلے گئے، عیسائیوں کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے ان سے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن النصارى، کہ ہم نصارہ ہیں، نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا انکم انتم القوم، تم لوگ تو اچھے ہو لیکن تمہارے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے کہ تم کہتے ہو المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا انکم انتم القوم، بے شک تم بہت اچھے ہو، مسلمان بہت اچھے ہیں، اگر تمہارے اندر بھی یہ خامی نہ ہو ما شاء اللہ و ما شاء محمد، تم یہ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے اس طرح ہوتا ہے۔ جب صبح ہوئی، صبح انہوں نے یہ خواب جو ہے نا بعض لوگوں کو بیان کر دیا، سنا دیا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے تھے، وہ آپ کو نہیں بیان کیا، کچھ لوگوں کو بیان کر دیا تھا انہوں نے۔ تو پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول آج رات مجھے یہ خواب آیا ہے، خواب بیان کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل اخبرت بها احدا، کیا اس خواب کی تو نے کسی کو خبر بھی دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بعض کو خبر
دی ہے، بعض کو خبر دی ہے۔ یہ فجر کی نماز سے پہلے کی بات ہے۔ فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، خواب پہلے بیان کر دیا تھا انہوں نے اللہ کے رسول کو نماز سے پہلے۔ فلما صلوا، جب نماز پڑھی صحابہ کرام نے، خطبہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی خطبے کے شروع میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انا طفیلا رأى رؤیا، یہ اس طفیل نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ فاخبر بها من اخبر منکم، اس طفیل نے تم میں سے بعض کو خبر دی ہے، کچھ کو خبر دے دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی ارادہ کیا ہوا تھا کہ تمہیں جو ہے نا متنبع کر دوں اس بات پر، تمہیں تمہاری رہنمائی کر دوں اس بات پر۔ تو چلو ان کو خواب آیا، خواب کے اندر ایک رہنمائی بھی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ وما شاء محمد، تم یہ نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے، اس طرح نہ کہا کرو۔ پھر آپ نے صحیح رہنمائی کی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، 5 نمبر جلد اور 72 صفحہ ہے اس کا، کل اس کی جلدیں ہیں 6۔ یہ مسند احمد بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھی ہے، 27,000 حدیث ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ 72 صفحہ ہے، 5 نمبر جلد۔ آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی باس مباحثہ کیا، تو باتوں باتوں کے اندر اس نے کہہ دیا ما شاء اللہ و شئت، کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں اس طرح ہوتا ہے۔ اس آدمی نے اس طرح کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی مع اللہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ ایک روایت میں ہے اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ پھر فرمایا اللہ بل ما شاء اللہ وحدہ، نہیں بلکہ یہ کہ جو اللہ اکیلا چاہتا ہے۔ یہ اصل تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما شاء اللہ وحدہ، کہ جو اللہ اکیلا چاہے وہ ہوتا ہے، اس طرح کہ یہ آپ کی تعلیم ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور طبرانی کے اندر، کئی کتابوں میں ہے یہ روایت۔ بلکہ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا عام گھروں میں بھی ہوتی ہے تفسیر ابن کثیر، اور مسجدوں کے اندر بھی عموماً ہوتی ہے، یہ لائبریریوں کے اندر یہ عام ہے۔ اس کی یہی آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کے شروع میں یہ دوسرے رکوع میں ہے، یہ تیسرے رکوع میں، اس میں یہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت سے اگلی آیت کے آخری جملہ جو ہے نا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اس آیت کی تفسیر کے اندر ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ کچھ حدیثیں ذکر کی ہیں۔ اور یہ طفیل بن سخبرہ رضی اللہ عنہ کا یہ خواب جو ہے نا، یہ بھی وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کا اردو ہے تفسیر ابن کثیر، یعنی اصل عربی تھی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، تو اس میں وہ خواب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پورا خواب اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ طفیل بن سخبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تمام حدیثیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، کوئی ان میں ضعیف اور کمزور نہیں ہے۔ تو یہ ابن عباس کی ایک روایت یہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلف احدکم فلا یقل، جب تم میں سے کوئی حلف اٹھائے تو ایسے نہ کہا کرے ما شاء اللہ و شئت،
वलाकिन लियकुल मा शा अल्लाह सुम्मा शेता, कि ये कहा करे कि जो अल्लाह चाहे फिर जो आप चाहें। ये हदीसें हैं वाज़े। तो हमें भी सोचना चाहिए। कई लोग आजकल वो बहुत गुल्व कर जाते हैं और मोहब्बत का दावा करते हैं कि हमें बहुत मोहब्बत है। अकीदत है, अकीदत और होती है, अकीदा और होता है। हमें अकीदा चाहिए जो किताब और सुन्नत के मुताबिक हो। अकीदत नहीं चाहिए। अकीदत में आके बहुत कुछ कर जाता है इंसान, गुल्व कर जाता है। ये नसारा भी ये कहते थे कि हमें ईसा अलैहिस्सलाम के साथ अकीदत है। आजकल भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनके साथ अकीदत का इजहार करते करते उनको अल्लाह ताला का शरीक बना दिया जाता है। बहुत सारे अल्फाज हैं हमारे मुआशरे के अंदर जो किताब और सुन्नत की तालीम के बिल्कुल ही खिलाफ है। ये पहले एक दफ़ा एक खुतबे के अंदर बयान किए गए थे, काफ़ी देर हो गई है। मसलन ये अल्लाह नबी वारस, ये लफ्ज़ सही नहीं है। अल्लाह नबी वारस या रब जाने या जाने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी जुमला सही नहीं है। इसमें इल्म के अंदर जो है ना, ये बराबर कर दिया गया है। इसलिए जाने या अली ये लफ्ज़ भी सही नहीं है। ये अल्लाह ताला की ख़ास सिफ़ात है ना, क्योंकि हर शय को अल्लाह ताला ही जानता है, हर शय को अलल इतलाक, उसके इल्म की कोई हद नहीं है। तो ये कलिमात जो है ना, बोलते वक्त जो है ना, बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। हदीस बुखारी शरीफ की पहले सुनाई थी एक दफ़ा कि कई दफ़ा बंदा मुंह से कोई लफ्ज़ निकाल देता है लेकिन तवज्जो नहीं करता कि इसका कितना नुकसान है। उस कलमे की वजह से जहन्नम की तह में चला जाता है बंदा, जहन्नम की तह में। इसलिए गुल्व जो है ना, ये बहुत एक लंबा मजमून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना किया, इय्याकुम वल गुल्व, कि गुल्व से अपने आप को बचा के रखो, गुल्व से अपने आप को बचा के रखो। फ़इन्नमा अहलका मन कान क़ब्लकुम अल गुल्व, तुमसे पहले लोगों को गुल्व ने हिलाक कर दिया था, गुल्व ने हिलाक कर दिया था। हद से बढ़ना, हद से बढ़ना। आप खुद फरमाते हैं ला तरफ़ाऊनी, कि मुझे उस मर्तबे से ऊपर ना बढ़ाओ। जो मर्तबा अल्लाह ने मुझे दिया है ना, उस मर्तबे से ऊपर ना मुझे बढ़ाओ। ये सही सन से हदीस साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौक़ मंज़िलती, यानी मेरा असल मर्तबा जो मकाम अल्लाह ने मुझे दे दिया है ना, उससे ऊपर ना मुझे बढ़ाओ, ये गुल्व हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों ने भी ये सालेहीन को बढ़ाया है, इनमें गुल्व किया है, वो सिरात मुस्तकीम से हट गए हैं। ये क़यामत के दिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुल्व से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।